وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ابھی تک ہم لوگ سیرت پر صلح حدیبیہ کے بارے میں سن رہے تھے، اور صلح حدیبیہ میں ہم لوگوں نے ایک مجموعی بات کو یہ سنا کہ سب چیز ملا کر کے یہ صلح مسلمانوں کے لیے ایک فتح عظیم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہارے لیے یہ صلح ایک واضح فتح عطا کیے ہیں. یہ صلح صرف نہیں ہے بلکہ تمہیں اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے جیت حاصل کرایا ہے. وہ جیت کس طرح سے حاصل کرایا اس کو بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے تھے. اور صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے دعوت کا راستہ جو ہے بالکل آسان ہو گیا تھا، کیونکہ بت پرستی کا جو گڑھ تھا اور جو گہوارہ تھا وہ کفار قریش کے پاس تھا. مکہ والوں نے جو ہے یہ بت پرستی کی ایجاد وہیں سے کی، اور وہ لوگ بت پرستی میں سب سے آگے اور پیش رہے. اس لیے جب وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی قوم اور قبیلے پائے جا رہے تھے اب اس کے نیچے ہو گئے. یعنی وہ لوگ بھی ڈر گئے کہ اب جو ہے اسلام کی طاقت سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. تو جیسے ہی قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیے، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا راستہ صاف ہو گیا. البتہ جو یہود مدینہ سے ان کو نکالا گیا تو یہ لوگ خیبر چل گیا، اور وہاں جا کر کے یہ لوگ ان کو بھڑکانے لگے وہاں کے لوگوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بددعوں کو اکساتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچانے کے لیے بارہا وہ لوگ ایک دوسرے کو اکساتے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد دو طرح کے کارنامہ انجام دیے. ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، بالکل ترتیب وار دعوت کا کام شروع کیا، اور وہ اس طریقے سے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کی دعوت دینے لگے. اور دوسرا جو یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف دوسروں کو اکسایا کرتا تھا، تو ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی کارروائی کی. سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت کی شروعات کی یہاں سے، اور جا کر کے خطوط کو کس طرح سے بادشاہوں کے پاس بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ بادشاہوں کے یہاں خط لکھ کر کے یہ بھیج کر کے اسلام کی دعوت پہنچائی جائے. تو اس کے لیے صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہوں کے یہاں اگر خط بھیجیں گے تو بادشاہ یوں ہی خط کو قبول نہیں کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی خط آپ لکھ کر کے بھیج دیں، چاہے کسی کے بھی جانب سے ہو، وہ یوں ہی قبول نہیں کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں مہر ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنائے، ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی میں پہلے اللہ، اس کے نیچے رسول، اور اس کے نیچے محمد لکھے. یعنی تین طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لکھے، اور انگوٹھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگا لیے. اور جب بھی کسی خط کو بھیجنا رہتا تو اسی کو مہر کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکا دیتے. یہ سمجھا جاتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خط پہنچا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کی شروعات جو کی تو سب سے پہلے نجاشی بادشاہ جو حبش کے رہنے والا تھا ان کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں اس خط کو بھیجے، اور اس خط کو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں دے کر کے بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کے یہاں دے کر کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہت سارے مورخین اور سیرت نگاروں نے
3-4 خطوط کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک خط کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کو بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں یوں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط کی شروعات کس سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی بادشاہ کی طرف کا یہ خط ہے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط کو لکھ رہے ہیں اور شروع میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کس کو لکھ رہے ہیں؟ کہ جو ابھی ایمان نہیں لایا ہے. یعنی اس کے ہاتھ میں یہ خط جائے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس خط کو جو ہے وہ پاؤں تلے کچل سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے، ڈسٹ بین میں ڈال سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کی شروعات کی. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا لکھنا ہے. ہمارے یہاں جو رواج چلا ہے، جو چلن چلا ہے کہ 786 لکھ دیجئے بھائی، جبکہ کسی کے یہاں پہنچایا جائے جو کہ اس کی بے حرمتی کرنے والا ہو یا غیر مسلموں تک جائے گا تو اس میں 786 لکھ دیجئے. یہ غلط ہے، یہ ہم اپنی جانب سے نکال رہے ہیں. کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد کو اگر ہم اپنے جانب سے جوڑ کر کے 786 بناتے ہیں تو یہ بسم اللہ کے مد مقابل نہیں ہو سکتا، بسم اللہ کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی ہم کہیں بھی کچھ لکھیں تو پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم ایمان لائیں گے، رحمان رحیم کو کیا مانتے نہیں مانتے ہیں یہ ہم مانتے، ہماری ذمہ داری ہے. اب دوسرے کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، وہ جب تک ایمان نہیں لائے گا تو وہ کچھ بھی کر دے، لیکن یہ ہم پر اس کا گناہ یا جو ان کا بوجھ ہے وہ ہم پر آنے والا نہیں ہے. بہرحال ایک بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب بھی لکھیں گے تو پورا لکھنا ہے، عدد میں نہیں لکھنا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہتے ہیں کہ محمد کی جانب سے نجاشی بادشاہ کو ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے کہ اسلام ایک ہدایت والا دین ہے، اس دین کو قبول کر لو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اللہ رب العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے. پھر کہا کہ اے نجاشی، تم کو جو ہے اسلام کی دعوت میں دے رہا ہوں، اگر تم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو جتنے بھی اہل کتاب والے ہیں، نصارہ ہیں، ان کا گناہ تم پر آئے گا، اس قوم کا گناہ تم پر آئے گا. یہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو دے کر کے بھیج دیتے ہیں. عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس خط کو لے جا کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور وہیں پر موجود جعفر رضی اللہ عنہ رہتے ہیں. تو نجاشی بادشاہ جیسے اس خط کو دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اس کو کھولتے ہی انہوں نے جو ہے ادب و احترام کے ساتھ اس کو پڑھا اور اس پر غور کیا اور اسلام لے آیا. وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر ایک خط کو جاری کرتا ہے، ایک خط لکھتا ہے کہ یہ نجاشی بادشاہ کی طرف سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایمان لایا، اور آپ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں لکھا ہے وہ سیم ٹو سیم ویسے ہی تھے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ جتنا آپ نے لکھا ہے. کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں بیعت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ کے چچیرے بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرتا ہوں. اس کے بعد اس خط کو نجاشی بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں، پھر سے ریٹرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو واپس بھیج دیجئے ہمارے شہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گزارش پر نجاشی بادشاہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کو، تمام کے تمام صحابہ کرام کو جو ہے 2 کشتیوں میں سوار کیے، اور ایک کشتی میں یہ صحابہ کرام تھے اور دوسرے کشتی میں جو ہے زیادہ تر بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر انہوں نے 2 کشتی جاری کیے. ایک کشتی جو ہے خیبر پہنچے اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ، اور دوسری کشتی جو ہے وہ ڈائریکٹ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ نجاشی بادشاہ جو ہے
سن 9 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازی کی نماز ادا کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا کہیں پر کسی دوسرے شہر میں انتقال ہوتا ہو اور جنازی کی نماز میں ہم اور آپ شرکت نہیں کر پاتے ہیں، تو اگر غائبانہ طور پر اگر ہمارے یہاں بوڈی نہیں ہے تو غائبانہ طور پر جنازی کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی چاہے مسجد میں ہو، چاہے کسی فیلڈ میں ہو، میدان میں ہو، غائبانہ جنازی کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی بادشاہ کے وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پہنچے، دعوت دیے، اسلام قبول کیا اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے دعوت دوسرے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔